فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بر وقت معلومات مل سکیں۔ حبیب ہماری فلمی دنیا کے ایک باکمال اور منفرد اداکار تھے۔ ہیرو سے لے کر کریکٹر ایکٹر تک انہوں نے ہر قسم کے کردار ادا کیے۔ وہ جس قدر اچھے اداکار تھے، اس سے کئی درجے بڑھ کر ملنسار، با اخلاق، خلیق اور مہربان انسان تھے۔ ایک دور میں ان کا نام فلم کی کامیابی تصور کیا جاتا تھا۔ حبیب سے میری پہلی ملاقات 1980 کی دہائی کے اوائل میں ایورنیو اسٹوڈیوز میں ہدایت کار یونس ملک کی فلم دہشت خان کے سیٹ پر ہوئی، جہاں وہ دہشت خان کے گیٹ اپ میں بیٹھے تھے۔ ان کا گیٹ اپ متاثر کن تھا، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی شخصیت مسحور کن تھی۔ حبیب اس قدر اپنائیت سے ملے کہ اس مختصر سی ملاقات میں ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ کئی سال گزرنے کے باوجود میں ان کی شخصیت کے اثر سے نکل نہ سکا۔ غالباً 1985 میں ایک روز میں نے ان کے گھر فون کیا اور ان سے ایک قومی اخبار کے لیے فلمی یادداشتیں تحریر کرانے کی درخواست کی، جس پر انہوں نے بلا تعامل رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کچا جیر روڈ لاہور پر واقع اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے اچھے دنوں میں 2.5 کنال کے رقبہ پر تعمیر کیا تھا۔ چند رسمی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے فلمی دنیا میں گزرے وقت سے متعلق اپنی یادداشتیں تحریر کرانا شروع کی۔ اس سلسلے میں کئی نشستیں ہوئیں جو کئی ماہ پر محیط رہیں۔ بہرکیف ان سے میری قریبی مراسم استوار ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ مجھے باری اسٹوڈیوز میں ایک فلم کے سیٹ پر لے کر گئے، جہاں ان کا کام عکس بند ہونا تھا۔ چونکہ ان کا شمار فلمی دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سنجیدہ لوگوں میں ہوتا تھا، اس لیے ہر شعبہ میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تاہم جب ان کی حصے ظرافت پھڑکتی تھی تو وہ ساتھی فنکاروں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سیٹ پر اداکارہ انجمن اور نامور ویلن الیاس کاشمیری بھی موجود تھے۔ وہ ایک حویلی نما گھر کا سیٹ تھا، جس میں بڑے بڑے ستون ایستادہ تھے۔ اسی دوران شوٹنگ میں کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوا تو اداکارہ انجمن سیٹ سے باہر چلی گئی اور الیاس کاشمیری بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ حبیب میرے برابر کرسی پر براجمان تھے۔ الیاس کاشمیری کی اضطراری کیفیت بھانپتے ہوئے بولے، تایا جی ادھر آ جاؤ، انجمن واش روم تک گئی ہے۔ الیاس کاشمیری یہ سن کر مسکرائے اور بوجھل قدموں سے چلتے ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حبیب شرارتی نگاہوں سے مجھے متوجہ کرتے ہوئے بولے، یہ ہماری فلم انڈسٹری کے ہر دل عزیز تایا جی ہیں، مگر ان کی ایک کمزوری ہے۔ اگر اس ستون پر دوپٹہ ڈال دو تو تایا جی اسے لڑکی سمجھ کر للچائی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جس پر ہم سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور الیاس کاشمیری شرمندگی سے پانی پانی ہوتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکے، حبیب صاحب بس آپ بھی۔ حبیب فلمی دنیا میں کنجوس اداکار کے طور پر مشہور تھے۔ شاید وہ طبیعت اور لباس کے معاملے میں سادگی اپناتے تھے، اس لیے کنجوس گردانے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلنے کی دعوت دی، جس کا مقصد وہاں خصوصی دعا کرنا تھا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فلمیں ملنا شروع ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے وہ قصور شہر کے ایک مشہور طبیب اور روحانی شخصیت بابا جنہ والا سے دعا کرانے بھی گئے۔ اس سفر میں بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب جنرل ضیاء الحق کے طویل مارشل لا اور اسلامی پالیسیوں کے نتیجہ میں پاکستان کی فلم انڈسٹری سسک رہی تھی۔ فلمی یادداشتیں لکھواتے وقت انہوں نے ہمیشہ ساتھی فنکاروں کی عزت و احترام کا پورا خیال رکھا۔ ایک بڑی اداکارہ جو ابتدائی دنوں میں ایک معمولی اداکارہ کے طور پر فلمی دنیا میں اپنی کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی،
کے بارے میں ایک واقعہ کا ذکر کیا تو وہ مجھے انسانی ہمدردی کی معراج پر نظر آئے۔ غالباً فلم شطرنج میں وہ اداکارہ ان کے مقابل کام کر رہی تھی کہ فلم کے ہدایت کار اور فلم ساز نے اس اداکارہ کو ورغلا پھسلا کر اریاں عکس بندی پر راضی کر لیا، اور اس سلسلے میں ایونیو اسٹوڈیوز کے ایک باتھ روم میں اس اداکارہ کی اریاں فلم بنا لی گئی۔ یہ حبیب کے عروج کا دور تھا، جب ان کا نام فلم کی ضرورت اور کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ جب انہیں اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ ہدایت کار پر بہت برہم ہوئے اور اس کی فلم میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ہدایت کار کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ فلم میں حبیب کا اتنا کام عکس بند کیا جا چکا تھا کہ وہ ان کی جگہ کسی دوسرے اداکار کو لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منت سماجت شروع کر دی اور حبیب کو منانے کے لیے کئی لوگوں کو ان کے پاس بھیجا، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر ایونیو اسٹوڈیوز کی انتظامیہ کی مداخلت پر وہ اس شرط پر فلم میں کام کرنے پر رضامند ہوئے کہ اداکارہ کے اریاں مناظر کی فلم کیمرے میں ہی تلف کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس زمانے میں سیلولائڈ کی فلم ریل کیمرے میں استعمال کی جاتی تھی۔ اس پر فلمی مناظر کو نیگیٹو کی شکل میں محفوظ کیا جاتا، بعد ازاں لیبارٹری میں اس سے پازیٹیو ریل تیار کی جاتی جو سینما گھروں کے پروجیکٹرز پر چلائی جاتی۔ اس طرح وہ اداکارہ اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ذلت و رسوائی کے کنویں میں جانے سے بچ گئے۔ آنے والے وقت میں وہ اردو اور پنجابی فلموں کی نامور ہیروئن بنی اور اس نے خود کو باصلاحیت اور کامیاب اداکارہ کے طور پر ثابت کیا۔ حبیب نے اس کی عزت کی خاطر ایک بڑا سٹینڈ لیا جس پر وہ قائم رہے اور بالآخر اس اداکارہ کی بدنامی کا باعث بننے والی فلم کو ضائع کرایا۔ وہ ہمیشہ اپنے پرستاروں خصوصاً مہمانوں کے جذبات کا مکمل احترام کرتے۔ ایک دن ایبٹ آباد سے انہیں ایک پرستار ملنے کے لیے آیا۔ ملاقات میں اس نے حبیب صاحب سے استفسار کیا کہ انہوں نے اسے پہچانا ہے۔ حبیب نے لا علمی کا اظہار کیا تو ملاقاتی نہایت معصومہ انداز میں بولا، کمال ہے، آپ نے مجھے اتنی جلدی بلا دیا اور پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایک مرتبہ آپ ایبٹ آباد فلم کی شوٹنگ کے لیے آئے تھے اور میں آپ کے برابر کھڑا تھا۔ اس دوران میں نے آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر زور سے دبایا تھا۔ کمال ہے، آپ یہ سب بھول گئے۔ اس پر انہوں نے پرستار کی دلجوئی کی خاطر جھوٹ موٹ اپنی یادداشت واپس آنے کا اقرار کیا۔ حبیب نے کیریئر کے ابتدائی زمانے میں معروف موسیقار خواجہ خورشید انور کی فلم زہر عشق میں ایک عجیب قسم کے ہیرو کا کردار ادا کیا۔ فلم سینما گھروں میں ریلیز ہونے کے بعد فلاپ ہو گئی۔ فلم ساز اور انڈسٹری کے تمام لوگوں نے فلم کی ناکامی کی وجہ حبیب کو قرار دیا، جس سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے اور گھر بیٹھ گئے۔ ایک سال بعد یہ فلم جب دوبارہ سینما گھروں میں چلائی گئی تو مقبولیت کے حوالے سے سپر ہٹ ہو گئی، جس کے بعد ان پر فلمی دنیا کے دروازے دوبارہ کھل گئے۔